بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 7.2 جو کہ پودوں اور درختوں کی اہمیت سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ آج کے ہمارے سبق کا حاصل تعلم ہے کہ پودوں اور درختوں سے حاصل ہونے والے فوائد کو سمجھ سکیں۔ بعض فوائد ہم نے کل والے لیکچر میں سمجھے تھے اور باقی کے فوائد ہم آج والے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم درختوں اور پودوں کے مزید فوائد سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی محنت کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 53۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب دے کر آغاز سبق میں ہی سبق سے متعلق بہت سی اہم معلومات کو اخذ کر لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ پودوں سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پودوں کے فوائد اور درختوں کے فوائد ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں، وہ درختوں اور پودوں سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم گندم کھاتے ہیں، پودوں سے آتی ہے، درختوں سے آتی ہے۔ ہم چاول کھاتے ہیں، اس کے بھی پودے ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں وہ درختوں اور پودوں سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں گیس موجود نہیں ہوتی، وہاں ایندھن کے طور پر لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے، چولہے جلانے کے لیے وہاں لکڑیاں بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔ پودوں سے ادویات حاصل کی جاتی ہیں، خوشبو حاصل کی جاتی ہے، عرقیات بنائے جاتے ہیں۔ جتنے بھی عرق ہیں، عرق گلاب ہے اور دیگر دوائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری پودوں سے بنائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پودوں کی حفاظت کریں، درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹیں کیونکہ وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو جتنی ہمیں ضرورت ہو اس مقدار کے مطابق درختوں کو کاٹیں اور بلا وجہ درختوں کو کاٹنے سے گریز کریں۔ درختوں کی بلا ضرورت کٹائی کی وجہ سے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو قحط زدہ ہیں اور بہت سے علاقوں میں سیلاب بھی آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگلات کو کاٹا گیا اور درختوں کو بلا وجہ سے کاٹا گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے ان اہم نکات جو کہ درختوں اور پودوں کے فوائد پر مشتمل ہے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب میں موجود ان اہم نکات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان نکات کی صورت میں درختوں کے مزید اہم فوائد کو سمجھا ہوگا اور جانا ہوگا، اور آئندہ آپ بچے کوشش بھی کریں گے کہ آپ درختوں کو لگائیں اور پھر ان کی حفاظت بھی کریں۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ سرگرمی یہ ہے کہ پاکستان کے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں درختوں کی بلا وجہ کٹائی کی گئی۔ دو دو کے جوڑوں میں مل کر ایک فہرست بنائیں اور کمرہ جماعت میں اساتذہ کو بھی وہ فہرست دکھائیں کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ بلا وجہ درختوں کی کٹائی کی گئی اور جس وجہ سے وہاں پہ نقصان بھی ہوا۔ تو آپ بچوں نے فہرست مرتب کرنی ہے اور اساتذہ کرام کو یہ فہرست دکھانی بھی ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے پاکستان کے ایسے اہم علاقوں کو جان لیا ہوگا جہاں پہ بلا وجہ درختوں کی کٹائی کی گئی اور جس کی وجہ سے ہمارے بدن کو نقصان بھی ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کو بلا وجہ مت کاٹیں۔ اب آپ بچوں کے لیے ہے گھر کا کام۔ والدین کی مدد سے قرآن کریم میں سے وہ آیات تلاش کریں جن میں درختوں کا کسی بھی حوالے سے ذکر موجود ہو، آیات کا مفہوم سمجھ کر حوالہ بھی دیں۔ تو آپ بچوں نے یہ آیات تلاش کرنی ہے جن میں درختوں کا ذکر ہو، جن میں درختوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی اہم معلومات دی گئی ہوں۔ آپ نے ان آیات کو تلاش کرنا ہے اور کم از کم ہر بچہ 3 آیات والدین کی مدد سے ضرور تلاش کرے، ان کا مفہوم سمجھے اور پھر حوالہ بھی درج کریں۔ تو آپ بچوں نے یہ کام گھروں میں سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا پودے دھرتی کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ پودوں سے کاغذ کا حصول کیا جاتا ہے جو تعلیمی سرگرمیوں میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ کاغذ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس کا حصول پودوں سے ہی ہوتا ہے۔
درختوں سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پودوں کی حفاظت کریں اور درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹیں، کیونکہ وہ ہمیں بے شمار فوائد پہنچاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے درختوں کے فوائد سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ کل ہم درختوں اور پودوں سے متعلق اسلامی تعلیمات اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنے سبق کو انتہائی عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔